کس وجہ سے یہ لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسلام سے دور ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، بڑی فسادی قسم کی، ضدی قسم کی اور انتہائی سرکش قسم کی یہ قوم ہے قرآن و حدیث کے مطابق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اگر دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی محنت کی، بڑی تگ و دو کی اور اس بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلوائی، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو نجات دے دی، بجائے اس کے کہ شکر ادا کرتے، مزید جب ضرورت پیش آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یہ قوم پریشان ہوتی ہے، اس میدان کے اندر ہم آ چکے ہیں، فلسطین ان لوگوں کو واپس لے کر جانا ہے، تو راستے میں دھوپ بھی ہے، یہاں رکنا بھی ہے، تو کوئی بندوبست کر دیا جائے۔ تو اللہ نے رحمت کا معاملہ فرمایا اور ان پر ایک بادل مقرر کر دیا کہ جب دھوپ آتی بادل مسلسل ان پر سایہ کیے رکھتا تھا۔ جب کھانے پینے کی پریشانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے منسلوہ کی صورت میں کھانا نازل کر دیا کہ کمانے کی ضرورت نہیں، کام کرنے کی ضرورت نہیں، منسلوہ کھاؤ اور اللہ کی عبادت کیا کرو۔ جب پانی کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر پڑے ایک پتھر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اس پر عصا مارے، تو 4 کونوں والا یہ پتھر جب عصا مارا تو 12 چشمے نکلے اس 12 قبیلوں کے لیے، پانی کی موج لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بجائے اس کے کہ شکر ادا کرتے، مسلسل نافرمانیاں کرتے رہے، اور پھر کہا کہ اے موسیٰ ہمیں نجات مل چکی ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہو کہ ہمارے لیے کوئی نظام حیات عطا فرما دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا، کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ آپ 40 دن یہاں پر قیام کریں، آپ کو ایک کتاب دیں گے جس کا نام تورات ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے، اعتکاف کیا، تورات کتاب عطا فرمائی، لیکن جب واپس تشریف لائے تو قوم کا حال یہ دیکھا کہ ایک بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ چلے اس بات سے ایک توبہ کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ اب فرمایا کہ عمالقہ قوم جو کہ اس وقت فلسطین میں آباد ہے، تم چونکہ اصل باسی ہو، تم نے یہاں پر آباد ہونا ہے، جہاد کرنا پڑے گا۔ اللہ پہلے اعلان کرتا ہے کہ فتح تمہاری ہوگی، تم نے کوشش کرنی ہے، فتح تمہاری ہوگی۔ لیکن کہنے لگے کہ اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب لڑے، ہم جا کر یہ قربانی نہیں دے سکتے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا چلو بغیر لڑے ہی جگہ تمہیں مل جائے گی، لیکن 2 کام کرنا، ایک تو یہ کہ توبہ کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہونا، دوسرا جھکتے ہوئے داخل ہونا۔ اب بجائے اس کے کہ توبہ کرتے تو الفاظ کو بدل دیا، فرمایا تو یہ تھا کہ حتۃ کہنا کہ یا اللہ ہم بخشش چاہتے ہیں، تو حنتۃ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں تو کھانا پینا اور گندم چاہیے۔ فرمایا تو یہ تھا کہ جھکتے ہوئے داخل ہونا، لیکن اکڑ کر داخل ہوئے، تو یہاں بھی نافرمانی کی، ہر چیز کا انکار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر کوہ طور کو کیا جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتے تو تمہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ پھر دکھلانے کے لیے توبہ کر لی، اللہ نے پھر معاف کر دیا، لیکن پھر سرکشی کرنے لگے۔ اس طرح کی یہ قوم، جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے کوئی حکم آتا، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، جب بھی کوئی رسول آیا، اللہ کا پیغام لے کر آیا، تو فوراً انہوں نے اللہ کے حکم سے حکم عدولی کی اور اس سے تکبر کیا کہ یہ تو مشکل حکم ہے، ہم عمل نہیں کر سکتے، اس طرح سے نافرمانی کی۔ پھر حضرات انبیاء علیہم السلام سب سے زیادہ اس قوم کے اندر آئے، لیکن ان کا حال کیا تھا؟ بجائے اس کے کہ اس رحمت سے فائدہ حاصل کرتے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، حضرات انبیاء علیہم السلام کو قتل کر دیتے، انہیں شہید کر دیتے۔ فرشتوں سے اور خصوصاً حضرت جبریل امین سے خاص دشمنی اس یہود کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کی علامات کیا ہیں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اہل جنت کو سب سے پہلے کون سا کھانا دیا جائے گا؟
میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کے مشابہ کیوں ہوتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے اور فرمایا کہ جبریل امین کو اللہ کی ذات نے بھیجا، وہ ان سوالوں کے جواب لے کر آئے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ جبریل امین تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو یہودیوں کا دشمن ہے، سخت احکامات لے کر آتا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یہودیوں پھر یہ بات سن لو، جو حضرت جبریل کا دشمن ہے تو جبریل اپنی مرضی سے نہیں، میرے اللہ کے کہنے اور منشا کے مطابق حکم لے کر آتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ان کافروں کا پھر دشمن ہے، لہذا تم کافر ہو چکے ہو اس بات کو کہہ کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر تشریف لائے، ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام یہاں پر آباد تھیں، ان کی نافرمانی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور ان کو قتل کرنے لگے، جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ان کی والدہ پر طرح طرح کی تہمت لگائی تو ان کی بھی نافرمانی کی۔ اس سے بڑھ کر میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لائے، تو انہوں نے وہاں پر بھی حضور علیہ السلام کی مخالفت کی، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا کہ ان کی کوئی مدد نہ کرے، ان کو کوئی قرضے نہ دے، کسی بھی اعتبار سے ان کی ہیلپ نہ کی جائے تاکہ یہ لوگ پریشان ہوں اور اپنے مشن کو آگے نہ پھیلا سکیں۔ جب اس پر بھی گزارا نہ چلا تو پھر خیبر کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو ایک یہودی عورت نے کہا جی کہ آپ کی دعوت ہے۔ اب بظاہر تو بات بہت اچھی تھی، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، لیکن اس نے کھانے میں زہر ملایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود کھانا کھلایا۔ حضور علیہ السلام اپنے آخری وقت میں تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے اوپر وہ جو یہودیہ نے کھانا کھلایا تھا زہر آلود، اس کا اثر ہو رہا ہے اور میرے دل کی رگ کٹ چکی ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود آپ علیہ السلام کے گلے میں حلق میں جو کوا ہوتا ہے اس کے پاس زہر کے اثرات کو دیکھا اور آپ کی تکلیف کو دیکھا، جو حضور فرمایا کرتے تھے جب بھی میں کچھ کھاتا ہوں تو مجھے وہاں سے تکلیف محسوس ہوتی ہے، جس بنیاد پر آپ دنیا سے رخصت بھی ہوئے۔ مزید نبی علیہ السلام پر یہودیوں نے جادو کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات چیزیں بھول جایا کرتے، تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا جی کہ بہت پریشانی کا عالم ہے، سمجھ نہیں آتی کہ صورتحال کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کی ذات سے دعا کی، دیکھتے ہیں کہ خواب کے عالم میں ہے، ایک شخص آپ کے سر کی طرف آیا، دوسرا آپ کے پاؤں کی طرف آیا، اور آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے میرے ساتھ جو آج کل ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا دراصل آپ کے اوپر یہودیوں نے جادو کیا ہے، آپ کے اوپر یہودیوں نے جادو کیا ہے۔ کہا جی کہ کیا اس کا اثر ہے؟ تو فرمایا کہ زروان ایک کنواں ہے، وہاں پر ایک کنگھی کے اوپر آپ کے اوپر جادو کیا گیا اور وہاں پر پھینک دی گئی۔ حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے معوذتین سورہ فلق اور ناس کو نازل فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا، آپ علیہ السلام کا جادو جاتا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ اس چیز کا اعلان کیوں نہیں کرتے کہ کن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا؟ فرمایا عائشہ مجھے اللہ کی ذات نے شفا دے دی، کیا ضرورت ہے کسی کو بدنام کرنے کی اور اس بات کا چرچا کرنے کی؟ تو یہودیوں نے اس قدر مخالفت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے بڑھ کر مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں۔ ایک شخص آیا یہودیوں میں سے اور آ کر آپ کو سلام کیا، السلام علیکم، اس طرح سے سلام کیا، غلط الفاظ بولے، السلام علیکم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعلیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی حضور آپ نے سلام کا جواب کیوں دیا؟ آپ دیکھتے نہیں اس نے آپ کو بد دعا دی ہے کہ آپ پر موت طاری ہو جائے، آپ پر موت واقع ہو جائے؟ فرمایا عائشہ میں نے کون سا اس کو مکمل جواب دیا، میں نے بھی تو یہی کہا وعلیکم کہ تم پر یہ موت طاری ہو۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو بھی اس طرح سے یہ سلام کیا کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کیا کرو۔ یہودی انگلی کے 4 انگلیوں کے ساتھ سلام کرتے، پورے ہاتھ کے ساتھ سلام نہیں کرتے۔ عیسائی صرف ہتھیلی کے ساتھ سلام کرتے، سارے ہاتھ کے ساتھ سلام نہیں کرتے۔
فرمایا مسلمانوں تم سلام کرو تو پورا مصافحہ کیا کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری وقت میں، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ انتہائی مشکل کی حالت میں ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پر کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، وہاں پر تصاویر لگا لی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ تو کہا کہ ان لوگوں پر یہ قیامت کے دن بدترین قوم ہوگی، لعنتی قوم ہوگی کہ انہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ جب ان میں سے کوئی نیک بندہ دنیا سے چلا جاتا تو اس کی قبر بنا لیتے اور پھر قبر کے بعد اس کو سجدہ گاہ بنا لیتے۔ تو منع فرمایا اس چیز سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مدینہ منورہ تشریف لائے، یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم ان کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتے، لہذا یا تو ہم 9 کا روزہ رکھیں گے یا 7 11 کا روزہ رکھیں گے تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو، اس لیے کہ ہم یہود کی عبادت میں بھی مشابہت نہیں کرنا چاہتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے مسلمانوں تم روزہ افطار کرنے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ یہود و نصارہ روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے جب افطاری کا وقت ہو جائے تو فوراً افطاری کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ ایک صحابی نے سوال کیا حضور کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ جبکہ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، اپنی اولاد کو پڑھاتے بھی ہیں، تو علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ ایسے ہی نسل در نسل قرآن کی تعلیمات چلتی رہیں گی۔ حضور نے فرمایا کہ میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، کیا یہود و نصارہ اپنی کتاب کو پڑھتے پڑھاتے نہیں تھے؟ وہ بھی پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، جس بنیاد پر علم ان سے اٹھا لیا گیا۔ آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم تو علم بھی حاصل نہیں کر رہے قرآن و حدیث کا، عمل تو پھر بڑی دور کی بات ہے۔ ہم تو دوہری مشابہت اختیار کیے ہوئے یہود و نصارہ کی۔ اپنے آپ سے خود سوال کریں میں قرآن کو اچھا پڑھنا کتنا جانتا ہوں، مجھے کتنا پتہ ہے قرآن پاک کے علوم کے بارے میں، مجھے کتنا پتہ ہے فرائض و واجبات کے بارے میں۔ کہا اسی طرح سے یہود و نصارہ برباد ہوئے، آج اسی راستے پر ہم چلنا شروع ہو گئے۔ وہ بھی عمل نہیں کرتے تھے، ہم بھی نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ مونچھوں کو بڑھایا کرتے تھے، داڑھیوں کو کم کیا کرتے تھے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ مونچھیں کم رکھیں اور داڑھیاں بڑھا کر رکھیں، یعنی اس میں مشابہت سے بچایا گیا۔ تو بات اصل میں یہ ہے، سمجھنے کی بات اصل میں یہ ہے، چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو، چاہے معاملات کے اعتبار سے ہو، چاہے عبادات کے اعتبار سے ہو، چاہے عقائد اور ایمانیات کے اعتبار سے ہو، اور چاہے مصنوعات کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے یہود و نصارہ کا بائیکاٹ اور مخالفت ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں، یہ قرآن کریم چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے چاہتی ہے۔ اس لیے آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، آج جتنا مسلمانوں کے ساتھ سارا کا سارا کفر اکٹھا ہو چکا ہے، تو ہم نے عمل کرنا بھی چھوڑ دیا۔ کم از کم اور نہ صحیح تو ہم مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی دعا کرنے کے اعتبار سے، مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی غیر مسلموں کا بائیکاٹ کرنے کے اعتبار سے، غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنے کے اعتبار سے، غیر مسلموں کی مشابہت سے بچ کر اپنے دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ کم از کم اور نہ صحیح ہے تو کہہ سکیں گے یا اللہ جتنا بس میں تھا اتنا تو ہم نے کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔